رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مسکراتے ہوئے فرمایا بیٹی فاطمہ، کیا تم جانتی ہو کہ دنیا میں ایک عورت ایسی بھی ہے جو تم سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ فاطمہ، کیا تم جانتی ہو دنیا میں ایک عورت ایسی رہتی ہے جو تم سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ یہ سن کر حسن و حسین کی اماں حیران رہ گئیں، پریشان ہو گئیں، حیران ہو کر بولی، ابا حضور، آخر وہ کون سی خوش قسمت عورت ہے جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں جائے گی؟ تو آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، جواب سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا کا چہرہ خوشی سے نہال ہو گیا، چہرہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ ہائے وہ فاطمہ جس کے بارے میں کائنات کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کی خوشی میں محمد کی خوشی ہے، جس کی تکلیف میں محمد کی تکلیف ہے۔ وہ فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ فاطمہ جو نبی کی سب سے زیادہ پیاری بیٹی ہے، جسے دیکھ کر نبی کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، جسے دیکھ کر نبی کا چہرہ مسکرا اٹھتا ہے۔ وہ فاطمہ جو حسنین کریمین کی اماں ہے، جن کے شہزادوں کے بارے میں نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ فاطمہ جس کی گود میں قرآن کی روشنی پلتی ہے اور جس کے اخلاق دنیا کے لیے نمونہ ہیں۔ وہ فاطمہ جسے نبی نے فرمایا میری فاطمہ سب سے پہلے جنت کے اندر مجھے ملے گی، سب سے پہلے مجھے ملے گی۔ وہ فاطمہ جس کے پردے کی عظمت کے قصے، جس کے پردے کی عظمت کے قصے آج بھی کائنات کی تمام عورتوں کے لیے سبق ہیں، اور جس کی شرم و حیا قیامت تک ہر عورت کے لیے مثال بن کر رہے گی۔ وہ فاطمہ جس کی دعاؤں سے زمین ہلتی تھی اور جس کی نمازوں میں آسمان جھک جاتا تھا۔ وہ فاطمہ جس کے ہاتھوں پر مہندی نہیں بلکہ دین کے لیے قربانی کے نشانات تھے۔ وہ فاطمہ جس نے اپنی زندگی میں دنیا کی کوئی خواہش نہ کی، کوئی آرزو نہ کی، جب ایک سجدہ کرتی تھی پوری رات ایک ہی سجدے کے اندر گزار دیتی تھی۔ جب صبح کا وقت ہوتا تھا تو رو کر کہتی، اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی بھی پورا نہیں ہو سکتا، تیری بندی کا ابھی سجدہ مکمل نہیں ہوتا کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے۔ وہ فاطمہ جو ہر بیٹی، ہر ماں اور ہر عورت کے لیے کردار کی بلند مثال ہے، اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آخر وہ کون سی عورت ہے؟ اتنی بڑی عورت ہوگی کوئی، کون سی عورت ہے؟ بتائیں تو صحیح، اس کے اندر کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتا کر فاطمہ کو اور زیادہ حیران کر دیا۔ رسول کریم نے مسکراتے ہوئے فرمایا فاطمہ وہ کوئی امیر گھرانے کی عورت نہیں ہے، وہ کوئی مالدار نہیں ہے، وہ کوئی امیر کبیر نہیں ہے، بلکہ وہ ایک معمولی سی خادمہ ہے، اور وہ خادمہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ بس ایک بار یہ واقعہ دل کے کانوں سے سن لیں، یہ واقعہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ سکون دے گا، بے سکون دل کو قرار ملنے لگے گا، بے چین دل کو سکون ملنے لگے گا۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھنے والی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آخر وہ کون سی عورت ہے؟ آخر وہ کون سی عورت ہے جو مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ فرمایا وہ کوئی مالدار عورت نہیں ہے، وہ کوئی بڑے سٹیٹس کی عورت بھی نہیں ہے، فرمایا وہ ایک معمولی سی خادمہ ہے، معمولی سی نوکرانی ہے۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، شاید اس لیے کہ ایک خادمہ ہو کر مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا دل بھر آیا کہ ایک خادمہ فاطمہ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، دل بھر آیا۔
عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ محمد کی بیٹی سے زیادہ افضل ہے؟ آئے ہے سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب سنا کہ ایک خادمہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی تو آگے سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کی یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں کیا وہ محمد کی بیٹی سے بھی زیادہ افضل ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، محمد کی بیٹی سے افضل کسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی، میری فاطمہ سے افضل کسی کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اس عورت کے اندر 3 خوبیاں ایسی ہیں جن خوبیوں کی وجہ سے وہ آپ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ خوبیاں میرے اندر نہیں ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ فرمایا میری بیٹی کے اندر جتنی خوبیاں ہیں، میری فاطمہ کے اندر جتنی خوبیاں ہیں، کائنات کی کسی بیٹی کے اندر وہ خوبیاں نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ کہا یا رسول اللہ پھر وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم پریشان کیوں ہونے لگی ہو؟ تم پریشان کیوں ہونے لگی ہو؟ ٹھہرو، آگے سنو، آگے سنو، پہلے اس کی خوبیوں کے بارے میں تو سنو نا کہ اس کے اندر کون سی خوبیاں ہیں۔ جی یا رسول اللہ آپ اس عورت کی خوبیاں بیان کریں، کن خوبیوں کی وجہ سے وہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری جملہ بولا وہ جملہ دل کے کانوں سے سنیں، بس وہ جملہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ سکون دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر 3 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہے، پہلا عمل یہ ہے کہ اس نے اپنی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ اس خادمہ نے اپنی تمام امیدیں اللہ سے وابستہ کر رکھی ہیں، اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر رکھے ہیں۔ اے میری فاطمہ، او میری بیٹی، تو نہیں جانتی یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ پہلے واقعہ سن لیں، پھر یہ خوبیاں آخر میں جا کر بیان کروں گا۔ اللہ اکبر۔ رات کا وقت تھا، ایک ماں اپنے بیمار بچے کو گود میں لے کر روضہ رسول کے قریب بیٹھی تھی۔ ایک ماں اپنے بیمار بچے کو گود میں لے کر روضہ رسول کے قریب بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ رو رہی تھی۔ ماں نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، مایوس ہو کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، یا اللہ میرے بچے کو شفا دے دینا، اللہ میرے بچے کو شفا دے دینا۔ تو جانتا ہے نا کہ میں نے ساری امیدیں تجھ سے ہی وابستہ کر رکھی ہیں۔ اس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ایک اجنبی شخص اس عورت کے قریب آیا اور کہا، بہن یہ پانی لو، اپنے بچے کو پلا دو۔ اس نے پانی دیتے ہوئے کہا،